والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب رب العالمین۔ یہ درود کی اتنی برکتیں ہیں چونکہ یہ مہینہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آپ سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ہی جو مشرکین تھے، کفار تھے، ان کا گھر ہے اور وہ اپنے دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فقیر مانگنے کے لیے ان کفار کے پاس گیا، تو آگے اس نے جا کے سوال کیا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیا جائے۔ تو انہوں نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے تشریف فرما تھے، جو کہ آپ نے ایک سادہ زندگی گزاری ہے اور دولت اور شاہانہ انداز آپ کا نہیں تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو اسے اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو مشکل حالات بھی بڑے دیکھے اسلام کے لیے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ کرنے کے لیے فقیر کو کہا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جا کے ان سے سوال کرو، وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ فقیر چلتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور سوال کر دیا، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فقیر کو کچھ نہیں ملے گا، تو پھر ہم تانے دیں گے کہ دیکھو کہ یہ اسلام کا فائدہ ہوا ہے آپ کو کہ کسی کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم ان کو تانے دیں گے اور معاذ اللہ ان کو ہم بے عزت کریں گے اور ہم انہیں اسلام سے متنفر کریں گے۔ تو جب فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اس فقیر سے کہا کہ زمین سے کنکریاں اٹھا کے لے کے آؤ۔ اس نے کنکریاں اٹھائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پڑھ کے اس کی بند مٹھی کے اوپر پھونک مار دی۔ ادھر آپ یہ عمل کر رہے تھے اور ادھر جو کافر تھے نا وہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ علی پھونکے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیب سے کچھ نکال کے دینا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر سے کہا کہ تم نے رستے میں یہ مٹھی نہیں کھولنی، بلکہ ان کے سامنے جا کے یہ مٹھی کھولنی ہے۔ تو فقیر چلتا ہوا ان کفار کے سامنے گیا، جب مٹھی کھولی تو وہ کنکریاں جو تھیں درود پاک کی برکت سے قیمتی ہیرے اور جواہرات بن گئے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر کنکریاں درود پاک کی برکت سے ہیرے اور جواہرات بن سکتی ہیں
تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، یہ اگر درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ان سے بھی قیمتی بنا دے گا، ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا پھر نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب رب العالمین۔ دنیا تے جس دکھ نہیں پایا، دنیا تے جس دکھ نہیں پایا، کیوں آیا کیویں آیا، دنیا تے جس دکھ نہیں پایا، دنیا تے جس دکھ نہیں پایا، کیوں آیا کیویں آیا، پوچھ بلال اویس دے کولوں، کیویں رسیا یار منایا، پوچھ بلال اویس دے کولوں، کیویں رسیا یار منایا، بے درداں دی یاری ہے وے، بے درداں سے ان سے مراد ہے کہ جو لوگ اللہ والے نہیں ہوتے، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اور جو دنیا کے اندر لوگ مشغول ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بے درداں دی یاری اے وے، بے درداں دی یاری اے وے، جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، پر چھنکاں پین ہزاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے، پر چھنکاں پین ہزاراں، درد منداں دی یاری ہے وے، درد منداں دی یاری اے وے، درد منداں دی یاری اے وے، جویں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے، پر ہلے ملن ہزاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے، پر ہلے ملن ہزاراں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز دوستو بزرگوں، چند منٹ کی حاضری ہے اور
امید ہے کہ محبت سے سماعت فرمائیں گے۔ آج جس مقصد کے لیے اور جس نیت سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات میرا آنا اور اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اور حضرت صاحب نے، پیر مرشد صاحب نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جو بزرگوں کا طریقہ ہے، ایک برکت اور فیض بانٹنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا یہ سلسلہ دن دگنی رات چگنی ترقیوں میں تبدیل فرمائی، اور اس کا فیض اس پورے جہان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ فیض کوئی چھوٹی جگہ سے نہیں آ رہا، بہت بڑے آستانے اور بہت بڑی یہ ہستیوں کی بات ہے۔ آج چونکہ ولی وہ ہستی ہے کہ جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اب دیکھیں نا کہ بروز قیامت ایسا دن ہوگا کہ ہر بندے کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی کہ آج میرا کیا بنتا ہے، آج پتہ نہیں میرا حساب کیسا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو ہر بندے کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی اور اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی غم کے اندر ہوگا، کوئی کسی پریشانی میں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، اور اس کا غم اسی وقت ہی ختم ہونا ہے کہ جب اسے کوئی آگے سے خوشخبری ملنی ہے کہ تم حساب کے اندر کامیاب ہو چکے ہو۔ لیکن اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی کامیابی کا ڈنکا جو ہے، ان کی کامیابی کا اعلان جو ہے، وہ دنیا کے اندر ہی اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی ذات نے اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جب ہر بندہ اپنے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا تو فرمایا خبردار سن لو کہ میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ انہیں اس وقت بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ولیوں کا مقام ہے اور ہم کیوں نہ ان کے قدموں کو بوسے دیں اور ہم ان کا ذکر کر کے اپنی آخرت کو کیوں نہ سنواریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث جو آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود اپنے کانوں سے جب محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، خود حضور سے انہوں نے سنی ہے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقائے دو جہاں سرور کون و مکان اور غموں کو دور کرنے والی ذات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ تو وہ نبی ہوتے ہیں نہ وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ نبی اور شہید بھی ان پر فخر محسوس کرتے ہیں، نبی اور شہید بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دنیاوی لالچ نہیں ہوتا، کسی مال کا لالچ نہیں ہوتا، کسی پیسوں کا لالچ نہیں ہوتا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بروز قیامت جب آئیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں نور کے ممبروں کے اوپر فائد فرمائے گا۔ ان کے لیے یہ لکڑی کے ممبر نہیں بنائے جائیں گے، ان کے لیے کسی اور چیز سے ممبر نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے نور کے ممبر بنائے جائیں گے اور اللہ انہیں نور کے ممبروں کے اوپر فائد فرمائے گا۔ اور یہ ہیں اللہ کے ولی، حضور نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
میرے محبوب فرماتے ہیں کہ خبردار روز قیامت اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں خوف ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے۔ ایک ولی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار کے اندر جا رہے تھے اور لکڑی کے کھڑوں یعنی جو جوتے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ آپ کا تو وہ لکڑی کے دیکھے ہوں گے جو فیکٹریوں کے اندر چلتے ہیں، جو لوگ آگ کا کام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو لکڑی کے جوتے پہنتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں نے لکڑی کا جوتا استعمال کیا ہے۔ تو بازار کے اندر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے لکڑی کے کھڑوں پہنے ہوئے ہیں، اور جس طرح اب بارش ہوئی ہے اس وقت بارش ہوئی ہے اور بازار کے اندر کیچڑ جو ہے وہ کافی زیادہ تھا۔ جب وہ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے ساتھ جو مٹی اڑتی ہے، جو گارا اڑتا ہے، وہ یعنی اڑ رہا تھا۔ اور بازار کے اندر ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے وہ ولی اس کے پاس سے گزرے تو یا آپ کے کھڑوں سے جو کیچڑ اڑا تو اس کے لڑکی کے کپڑوں کے اوپر گر گیا۔ اس کا عاشق پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے اللہ کے ولی کو تھپڑ مارا، کہا کہ تمہیں خیال نہیں ہے کہ ولی بنے پھرتے ہو، اور جرت کیسی ہوئی کہ میری معشوقہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کیچڑ پھینکنے کی۔ آپ نے تو جان بوجھ کے نہیں پھینکا تھا، خاموشی اختیار کی اور آگے چل دیے، یعنی زبان سے کوئی کلمہ بھی نہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف اپنے لبوں کو ہلایا، صرف لبوں کو ہلایا، اور کوئی زبان سے الفاظ، کوئی بد دعا، کوئی بھی کلمات نہیں کہے، کہ میں نے جان بوجھ کے اپنی صفائی کے اندر بھی کلمات نہیں کہے۔ آگے جب چلے تو پیچھے سے اچانک شور مچ جاتا ہے، اور شور مچا تو کیا ہوا، جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے ولی ہو کے بد دعائیں کرتے ہیں کہ آپ کو تھپڑ مارا تو آپ نے جو ہے وہ بد دعا کر دی اور اس بچی کی جان چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے جواب دیا کہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے کوئی بھی بد دعا نہیں دی۔ کہا کہ پھر یہ لڑکی کس طرح فوت ہو سکتی ہے؟ آپ نے لبوں کو ہلایا تھا، ضرور آپ نے جب تھپڑ لگنے پر بد دعا دی ہوگی۔ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے میرے قدموں سے جب مٹی اڑی، اس کی معشوق کے اوپر جس سے یہ محبت کرتا ہے اس کے اوپر وہ پانی کے قطرے گرے اور اس کے عاشق کو غصہ آ گیا، اس کے محبوب کو غصہ آ گیا، اس نے برداشت نہ کیا اور مجھے تھپڑ مار دیا۔ ایسے ہی جب مجھے تھپڑ لگا تو کوئی بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، میرے رب کو جو ہے وہ اس کی رحمت کو گوارا نہیں تھا، جس طرح اس کے عاشق کو گوارا نہیں تھا، اس نے تھپڑ مار دیا، تو کوئی مجھ سے بھی تو محبت کرتا ہے اور میں بھی تو کسی کا ولی ہونا۔ ایسے ہی رب کی رحمت کو بھی گوارا نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس کو مار دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کہ آپ کے ساتھ اللہ کی ذات کتنی محبت فرماتی ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ آپ یہ نہ دیکھنے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ یہ نہ دیکھو کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سائیں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ زبان سے کچھ کہہ دے ابھی ان کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آتے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میں حقیقی ولیوں کی بات کر رہا ہوں، ڈونگی پیروں کی بات نہیں کر رہا۔ آج ایک ولی کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ کی عمر جب 15 سال ہوئی نا، جن کو اس وقت زمانے کے اندر عرس بھی ابھی آپ کا گزرا ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ آپ کا لقب جو مشہور ہے، نام وہ معین الدین ہے، لیکن آپ کے والدین نے جو آپ کا نام رکھا تھا وہ تھا حسن۔ حسن آپ کا نام ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 15 سال کی عمر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، اور آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وراثت کے اندر کیا چھوڑا؟ ایک چکی چھوڑی آٹا پیسنے والی اور ایک باغ چھوڑا۔ جب والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ چکی پیستے اپنے باغ کے اندر بیٹھ کے اور باغ کی حفاظت کرتے، پھر ایک ولی جو ہے ان کا گزر آپ کے باغ سے ہو گیا، اور ایسی نگاہ کرم کی، ایسا فضل کیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے باغ کو بھی بیچا،
اپنی چکی کو بھی بیچا اور جو اس سے قیمت حاصل ہوئی تھی اس قیمت کو لوگوں کے اندر غریبوں کے اندر تقسیم کیا اور راہ خدا کے اندر چل پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ 20 سال تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے جو ہے وہ سفر حج کے لیے جب جانے لگے تو آپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب وہاں پہ مکہ کی فضاؤں کے اندر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پیر صاحب نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا۔ جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے نا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے مولا میں نے معین الدین کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے؟ آواز آتی ہے کہ ہم نے بھی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، ہم نے بھی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اور یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد نے کتنا فضل کیا آپ کے اوپر کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 انگلیوں کے درمیان میرے پیر نے خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کے عرش کی سیر بھی کروا دی اور زمین کی تحت الثری جسے کہتے ہیں اس کی بھی سیر کروا دی۔ یعنی یہ آپ کے پیر و مرشد کی نگاہ ولایت کا یہ کرم تھا۔ کہتے ہیں فیضان اولیاء جاری رہے گا، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یعنی آپ کے لیے جب آپ وہ حتیم کعبہ کے اندر پہنچے نا، یہاں پہ تو وہ نہیں لگا ہوا جو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو 2 گول دیوار ہے اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آتی ہے اے معین الدین ہم نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، ہم نے معین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اس قدر آپ کا مقام تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ سر جھکائے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف رواں دواں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام کے روزے کے سامنے عبادت کے اندر مشغول ہیں اور عبادت کے اندر مشغول ہیں کہ آواز آتی ہے اے معین الدین ہم نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے۔ حضور کی طرف سے بھی یہ آواز آئی اے معین الدین ہم نے اپنے دین کے لیے آپ کو معین کیا ہے، لہذا آپ اجمیر چلے جائیں، وہاں پہ کفر اور شرک کے ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، آپ کے جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ لوگوں کو ایمان کا نور عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے ایک کونے میں رہنے والے ہیں، اجمیر نہیں دیکھا ہوا خواجہ معین الدین نے، اور ڈیوٹی کہاں پہ لگ گئی؟ اجمیر کے اندر۔ اب حیران ہوئے کہ ڈیوٹی تو لگ گئی ہے لیکن اب جانا کیسے ہے، رستے کا بھی علم نہیں ہے، اور ڈیوٹی بھی کس نے لگائی ہے؟ دین کے وارث نے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دین کے بانی جنہوں نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا اور جن کی برکت سے آج ہمیں ایمان کا نور میسر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مقرر فرمایا، خود انہیں چن لیا اجمیر شریف کے لیے۔ اب پریشان ہے اور آقا علیہ السلام کے روزے کے سامنے شریف فرما ہے، وہاں پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا اور خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ جب نیند آئی نا میں سویا لیکن میری قسمت جاگ جاتی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے خواب میں شریف لے کے آئے اور آقا نے فرمایا کہ اے معین الدین یار تم اجمیر چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے دین کی خدمت کرو، وہاں پہ لوگوں کو ایمان کی دولت دو، تمہارے جسم سے بڑا لوگوں کو فیض حاصل ہوگا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں اس علاقے سے واقف نہیں ہوں،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں خواب کے اندر ہی یہ جتنا سفر تھا، جتنا رستہ تھا، جہاں جہاں سے گزر کے جانا تھا، آقا علیہ السلام نے معین الدین کو خود وہ رستہ سمجھا دیا۔ مجھے بتائیں کہ جن کو حضور رستہ سمجھائیں، کیا کبھی وہ رستے سے بھٹک سکتا ہے؟ کیا وہ رستے سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے خود رستہ سمجھایا۔ اب صبح اٹھتے ہیں اور 40 ولیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ کتنے ولی ساتھ لیے؟ 40 ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے ساتھ لیے اور سفر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ چشت، اصفہان، بخارا، چلتے چلتے بلخ کے اندر پہنچے۔ وہاں پہ پیر کامل سے ملاقات ہوئی، شیخ احمد رحمت اللہ علیہ سے، ولی کامل تھے۔ جس رستے سے بھی گزرتے تھے آپ کو کسی نہ کسی ولی سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر چلتے چلتے آپ کا گزر پتہ ہے کہاں سے ہوا؟ اس شہر لاہور سے ہو گیا آپ کا گزر۔ پھر داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر پہنچے۔ یہاں پہ آپ نے 40 دن تک جو ہے وہ چلا کیا عبادت کے اندر۔ آپ نے وہ حجرہ بھی دیکھا آپ کے روزے کے سامنے، جو خواجہ معین الدین کا حجرہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ نے چلا کاٹا تھا۔ تو 40 دن آپ نے فیض حاصل کیا، اور 40 دنوں کے بعد داتا علی اجمیری نے فیض عطا فرمایا، اور اتنا فیض دیا کہ خواجہ معین الدین جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، پیر کامل ناک سارائیں، پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیسے اعلیٰ ہستی ہیں کہ آپ تو پیروں کے بھی رہنما ہیں۔ اللہ نے داتا علی اجمیری کو یہ مقام دیا ہے۔ تو یہاں سے حاضر لگوا کے فیض حاصل کر کے گئے ہیں، تو سوچو کہ جن کو مدینے سے فیض ملا ہو، جن کو داتا کی نگری سے فیض ملا ہو، ان کی نگاہ ولایت کا کیا کمال ہوگا۔ پھر آپ یہاں سے چلتے چلتے دلی کے اندر پہنچے، اور وہاں کا جو راجہ تھا اس کے محل کے بالکل سامنے ایک بت خانہ تھا، اس کے پاس ہی خواجہ معین الدین نے اپنا ڈیرا جما لیا۔ وہاں پہ لوگ بت تراشا کرتے تھے اور بت خانہ تھا، لیکن آپ نے اپنی نگاہ ایسی ڈالی کہ جو بتوں کو تراشنے والے تھے وہ بھی آپ کے قدموں پر گرتے ہیں اور ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے راجپوت ان کے بت زمین پر گرے، اور خواجہ معین الدین کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بیعت عطا فرمائی۔ پھر یہاں پہ چونکہ منزل کیا تھی؟ اجمیر کے اندر پہنچنا تھا۔ منزل دلی نہیں تھی، دلی شہر نہیں تھا، بلکہ اجمیر شریف کے اندر پہنچنا تھا۔ تو آپ نے وہاں پہ پھر اپنے خلیفہ خاص، جنہیں خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو بابا فرید الدین کے بھی پیر و مرشد ہیں، ان کو وہاں پہ مقرر فرمایا کہ آپ نے یہاں پہ میری جگہ پہ رکنا ہے اور لوگوں کو فیض دینا ہے۔ خود میں نے حضور کی بتائی ہوئی منزل پہ پہنچنا ہے۔ پھر آپ اجمیر شریف پہنچے، اور جاتے ہی آپ کی کرامات کا ظہور شروع ہوا، اور آپ کی صرف ایک نگاہ کرم کے ساتھ اللہ نے 90 لاکھ لوگوں کے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ آج کا عالم دین اگر ہمیں بھی ایک عیسائی کو کلمہ پڑھانے کا موقع مل جائے، ایک عیسائی کو، میں نے الحمدللہ ایک عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہوا ہے، تو یعنی ہر عالم دین جو جس کو بھی موقع مل جائے پھر وہ ویڈیو بناتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں کوئی غیر شرعی بات بھی نہیں ہے، ایک فخر والی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ منبر کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ تو وہ اس نیت سے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم ایک کو کلمہ پڑھا دیں تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کا، آپ کے مقام کا کیا عالم ہوگا کہ آپ نے ایک نگاہ کرم کے ساتھ 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے کہ جو کفر کے اندر قتل تھے، ڈٹے ہوئے تھے، پکے تھے، ایسے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد پھر فیض بانٹا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور
سامنے سے ایک نا بچہ گزرتا ہے جو کھلونوں کے ساتھ کھیلتا جا رہا ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچے کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا، بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب چند سالوں کے بعد اس بچے کو جوانی آئی اور وہ بچہ بڑا ہوا، جوان بنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے بادشاہت عطا فرما دی اور اسے شمس الدین التمش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے وقت کا وہ بادشاہ بنا۔ یہ آپ کی نگاہ کرم تھی، ولایت کا کمال تھا کہ بچے کو دیکھ کے ہی آپ نے جو ہے بتا دیا تھا۔ پھر ایک آپ بیٹھے ہوئے اور ایک عورت آ گئی، اس نے آ کے کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو نا وقت کے بادشاہ نے بے قصور پھانسی دے دی ہے، سزائے موت دے دی ہے، حالانکہ میں ماں ہو کر اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرے بیٹے کا قصور نہیں تھا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ڈنڈا، اپنا سوٹا اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے، فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے کے جا، جہاں پہ اس کو سولی لٹکایا ہوا تھا۔ تو ابھی چونکہ نئی سولی پہ چلایا گیا تھا اور لاش اسی جگہ پہ لٹک رہی تھی، خواجہ معین الدین کو لے کے اس کی والدہ جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، تو آپ نے چھڑی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا اگر تو واقعہ ہی بے قصور تھا، بے گناہ تھا، تیرا کوئی جرم نہیں تھا، پھر میں معین الدین تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے تو زندہ ہو جا۔ کہتے ہیں کہ وہ لٹکی ہوئی لاش، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ جان عطا فرما دی اور زندہ بھی ہوا، لوگوں نے اتارا بھی اور اپنی ماں کے ساتھ چل کے اپنے گھر بھی چلا گیا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نگاہ ولایت کا کمال ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ یہ ولیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ بابا فرید الدین چونکہ آپ کے جو خلیفہ پیر و مرشد خلیفہ تھے وہ بابا فرید الدین کے پیر ہیں، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر عورتیں آئیں، آگے کہتی ہیں آپ کی والدہ کی خدمت کے اندر، کہتی ہیں کہ اے فرید کی ماں، کس چکی کا آپ آٹا اپنے بیٹے فرید کو کھلاتی ہیں کہ سارا دن وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتا تو ہے لیکن ہمارے بچے دنیاوی باتیں کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا فرید نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، اس کی زبان پہ ہر وقت کھیلتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک کے نغمے جاری ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی تو اس چکی کا آٹا کھلا دو، ہمیں بھی تو بتا دو کس چکی کا آٹا کھلاتی ہیں، ہمیں بھی وہ وظیفہ، وہ نسخہ بتا دیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو کھلائیں اور وہ بھی تمہارے بیٹے کی طرح نیک ہو جائیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ چکی کا آٹے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور کے درود کی برکت کا کمال ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے اور بغیر درود کے کبھی دودھ پلایا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے بیٹے کو یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ یہ ولی ہیں اور ہم ان سے اسی بنیاد پہ اور اسی بیس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ولیوں کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر جو ہے یہ ہمارا خاتمہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی یہ جو آستانہ ہے اس کی برکتیں اور اس کا فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔